سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ان کافروں کی مثال بات کو نہ سمجھنے میں اس جانور کی کیفیت کے مشابہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا جا رہا ہے جو بلانے اور پکارنے کی کوئی بات نہیں سنتا۔ اسی طرح یہ کفار بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور ہر اس چیز کو جو غیر اللہ کے نام پر، جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبور ہو جبکہ وہ لذت لینے والا نہ ہو اور ضرورت اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کا یہ نظریہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہمارے کام بنائیں گے، وہ ان کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ نہ کرو۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جانور اب ہمارے لیے ان کا استعمال حرام ہو گیا، کوئی بھی ان کو اب ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ بس انہی کی ملکیت ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ایسی بات اللہ کے ذمہ نہ لگاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ کی یہ حلال کی ہوئی چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر؟ تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دلیل سے بات کرو تو یہ دلیل کی بجائے آگے سے باپ دادا کو لے آتے ہیں، اور باپ دادا بھی وہ جن کے پاس نہ عقل تھی، نہ علم تھا، نہ ہدایت تھی۔ ہاں، اگر ایسے باپ دادا ہوں کہ جو ہدایت والے ہیں، علم والے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور آج انہی کی مثال پہلی آیت میں بیان فرمائی کہ یہ اس کے بعد لاجواب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حق مانتے نہیں ہیں، حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جیسے جانور ہے کہ وہ آپ اس کے سامنے جیسے کہتے ہیں بھینس کے سامنے بین بجائے جاؤ تو اس کو کیا پتا، اس کے لیے تو ایک آواز ہے بس۔ جیسے جانور کو چند آوازیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں، بس انہی پر چلتا ہے، اس کے علاوہ آپ اس کو مزید باتیں سمجھانا چاہیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اور گویا کہ وہ اس کے کان میں پڑی نہیں۔ جیسے کہتے ہیں میں نے فلاں کو یہ بات کہی، اس نے سنی انسنی کر دی، سنی انسنی کر دی، یعنی کان میں گئی ضرور ہے مگر اس نے اس پر کان دھرا نہیں ہے میری بات پر۔ تو یہ مشرکین اور جو مشرکین مکہ تھے، فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ آپ ان کو پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں یا ہدایت کی بات ان کو بتاتے ہیں
تو یہ باوجود سننے کے انسنی کر دیتے ہیں. تو اس کے سوا کیا کہا جائے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. یہ نہ حق بولنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، نہ حق بات سننے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، اور نہ حق چیز اور دلیل کو دیکھنے کی صلاحیت ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو آنکھیں بھی ان کی سالم ہیں، کان بھی بالکل ہو بہو ہیں جیسے کہ صحیح بندے کے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی زبان بھی گویائی ہے، باتیں کرتے ہیں. اپنے آپ کو افصح الناس کہا کرتے تھے کہ ہم سب لوگوں سے زیادہ فصیح ہیں، اور سنا بھی کرتے تھے، دیکھا بھی کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل صفت ہے ان اعضاء کی، ان اعضاء کا ایک تو ظاہری فنکشن ہے کہ یہ چیز کو آپ تک ڈیلیور کر دیتے ہیں. صورت کو آنکھ جو ہے وہ ایک چیز کی تصویر ہمارے دماغ میں دے دیتی ہے، کان جو ہے اس آواز کو ہمارے جو دماغ تک دیتا ہے لا کر، اور زبان ہمارے دل کی ترجمانی کرتی ہے جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. لیکن ایک ان کا جو حقیقی ہے، جو صفت ہے جس سے صحیح اور غلط میں امتیاز ہوتا ہے. اصل صفت تو یہ ہے کہ آنکھ وہ چیز دیکھے جو صحیح ہے اور صحیح اور غلط میں امتیاز پیدا کرے. اگر یہ صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے تو وہ اس کی بینائی، جیسے ظاہر میں اگر ایک بندہ صحیح سفید اور کالے میں پہچان نہیں کر پاتا، اور تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے، یہ جو ہے اس کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے اس کے اندر. تو ایسے ہی اگر ایک بندہ حق اور باطل چیز میں فرق نہیں کر پاتا، حلال اور حرام میں فرق نہیں کر پاتا، صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود دیکھنے کے یہ اس کی بینائی جو ہے وہ بینائی کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. تو ان مشرکین مکہ کا فرمایا یہ حال تھا کہ یہ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے تھے، بس ایک چیز پہ اڑے ہوئے ہیں، کبھی اس پر نظر ثانی کا اوپر تیار نہیں ہے. اس کے بعد آگے کی آیات میں اللہ نے مسلمانوں کی طرف روئے سخن فرمایا ہے. پہلے مشرکین کی اس طرف تھا، اس لیے اس کو فرمایا یا ایھا الناس. جہاں اللہ قرآن پاک میں عمومی حکم بیان کرتے ہیں جس میں ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی شامل کرتے ہیں، وہاں اس کو یا ایھا الناس سے تعبیر کرتے ہیں، اے لوگو. اس کے گویا کہ مخاطب جو ہیں وہ روئے زمین کے سارے لوگ ہوا کرتے ہیں، ساری اولاد آدم. لیکن جہاں پھر ایمان والوں کو الگ سے اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ہمارے وفادار لوگو جو ہمارے اوپر ایمان لائے ہو، ہماری جنہوں نے تصدیق کی ہے. اب ان کے لیے حکم ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو چیزیں دی ہیں ان میں سے اچھی چیزیں، طیب چیزیں کھاؤ، حلال، اس میں سے حلال. تو گویا کہ اسی سے ہمیں یہ بات، اسی آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ان میں سے ساری کھانے کی نہیں ہیں، ساری حلال نہیں ہیں، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہوں، چاہے پرندوں کی شکل میں ہوں، اور چاہے ویسے جمادات کی شکل میں ہوں. دنیا میں 3 ہی طرح کی چیزیں ہیں جن میں یہ حلال حرام کے حوالے سے، یا ویسے جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کو اگر ہم سمیٹیں تو 3 ان کے درجے بنتے ہیں. ایک حیوانات ہیں، ایک جمادات ہیں، ایک نباتات ہیں. جانور، اس کے اندر چوپائے بھی آ جائیں گے، چرند پرند جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اور اس کے بعد نباتات ہیں، اس کے اندر یہ جو پودے، سبزیاں، ان سے اگنے والی ساری چیزیں اس کے اندر. اور اس کے بعد ایک اگلا درجہ ہے جمادات کا، جس میں پتھر ہے، مٹی ہے، چونا ہے، یہ سب چیزیں جمادات کے اندر آتی ہیں جو بے حس و حرکت ہیں. تو ان سب چیزوں کے اندر سب حلال نہیں ہے، ان میں سے کچھ حلال ہے. اللہ کا رزق سے سب ہے، سب چیزیں انسان کے کسی نہ کسی کام میں آ رہی ہیں، رزق تو اس کا ہے یہ، لیکن سب چیزیں ہمارے کھانے کی نہیں ہیں. تو ان میں سے جو جمادات ہیں، جو ان کے اندر تو بس اصول یہ ہے کہ وہ نشہ آور نہ ہو اور نقصان دہ نہ ہو. جمادات کے اندر نشہ آور نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو، اور ان سے جو انسان کی فطرت سلیمہ ہے اس کو گھن نہ آتی ہو، ابا نہ کرتی ہو، طبیعت جو ہے وہ
اس چیز سے وہ کراہیت کا مظاہرہ نہ کرتی ہو. تو اور تیسری چیز ان میں ہے کہ وہ نجاست نہ ہو. چوتھی تو 4 چیزیں اس میں بنیادی شرط ہیں کہ یہ اگر 4 چیزیں کسی چیز میں نہیں پائی جاتی، نشہ آور نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، یعنی صحت کے لیے، انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، نشہ آور نہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر نجاست نہ ہو، شریعت کی نظر میں وہ ناپاک نہ ہو. ناپاک چیز جو ہوگی وہ حلال نہیں ہو سکتی. اور پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ اس سے طبیعت کو گھن نہ آتی ہو، طبیعت اس کو کھانے پر مائل بھی ہوتی ہو. تو جمادات کے اندر تو بس یہ 4 شرطیں ہیں. جس چیز میں یہ 4 شرطیں نہیں ہیں، 4 چیزیں نہیں ہیں، وہ حلال ہے، انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے. باقی اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بنیادی طور سے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو نباتات ہیں، نباتات میں بھی یہی ہے. جتنی بھی اگی ہوئی چیزیں، اگنے والی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، تو ان سب کے اندر بھی یہی ہے کہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک صفت نہ ہو. 4 چیزیں اگر اس میں نہیں پائی جاتی، کوئی ایک بھی اس میں نہیں پائی جاتی، تو وہ حلال ہے. نشہ آور نہ ہو، اس سے جو ہے شراب وغیرہ یہ چیزیں نکل جائیں گی، اور افیون، چرس، بھنگ، یہ سب چیزیں اس سے خارج ہو جائیں گی، یہ حرام ہو جائیں گی کیونکہ نشہ آور ہے. اور زہریلی نہ ہو کیونکہ نقصان دہ ہیں، وہ بھی نہیں. پھر نجاست نہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے طبیعت اس سے گھن نہ کرے. تو یہ تقریباً اس میں تو دائرہ بہت وسیع ہے، جمادات میں بھی، نباتات میں بھی. البتہ حیوانات جو ہیں اس کے اندر تھوڑی مزید تفصیل ہے کہ سارے حیوانات حلال نہیں ہیں. اس میں سے جو شکار کرنے والے جانور ہیں، جو خود شکار کر کے کھاتے ہیں، جیسے درندہ کہتے ہیں، چیر پھاڑ کے کھانے والا، کتا ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، یا اسی قبیل کے جتنے بھی جانور ہیں جو درندہ صفت ہیں، وہ سب حرام ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اور کچھ جانور ہیں جو جیسے گدھا ہے، کچھ تو کسی اصول کے تحت حرام کر دی گئی، کچھ کو پھر الگ الگ سے جو ہے وہ نوٹ کر دیا گیا کہ گدھا بھی حرام ہے، خچر حرام ہے، تو یہ حرام ہو گئے. اور پرندوں میں سے وہ جانور کہ جو اپنے شکار نہیں کرتے وہ حلال ہیں، اور شکار کرنے والے وہ حرام ہیں. یعنی جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے باز ہے، گدھ ہے، اور چیل ہے، شکرا ہے، اور ان کی جو جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائیں گی. تو پنجے سے محض کھانا یہ مراد نہیں ہے. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو جانور پنجے سے پکڑ کر چیز کو کھاتا ہے وہ حرام ہے، وہ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے. نہیں، صرف کھانا مراد نہیں ہے، جو پنجے سے شکار کرتا ہے، جیسے باز اپنے پنجے کو استعمال کرتا ہے، اپنی چونچ کو استعمال کرتا ہے اس میں. ورنہ کھانے کو تو مرغی بھی جو ہے وہ پنجے میں چیز لے کر کھاتی ہے اس سے، اور بھی کچھ ایسے جو پرندے ہیں جو حلال ہیں لیکن وہ پنجے میں لے کر چیز کو کھاتے ہیں. تو محض کھانا مراد نہیں ہے. تو باقی کچھ اور عوارض آ سکتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ نجاست نہ کھاتا ہو. یعنی اگر وہ نجاست کھاتا ہے، اس کا گوشت اتنی کھا لیتا ہے کہ اس کا گوشت میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تب جب تک بدبو آ رہی ہے تب تک اس کو نہیں کھا سکتے. ہاں، اس کو بند کر دیں، مرغی ہے تو اس کو بند کر دیں، 2-3 دن میں اس کو صاف دانہ پانی دیں، اور اس کے بعد جب اس کی وہ بدبو ختم ہو جائے اس کے بعد اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں. یہ کچھ اور عوارض ہوتے ہیں لیکن اصول یہی ہیں. تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرام اور حلال کی ایک تقسیم قائم کر دی ہے. کچھ کا مزید آگے اس میں بھی تفصیل آ رہی ہے. تو فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان میں سے جو اللہ نے حلال کیے وہ طیب ہیں، اور جو حرام ہیں وہ طیب نہیں ہیں، ان کو نہیں کھانا. تو جو حلال چیزیں وہ کھاؤ، اعتدال کے ساتھ کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو اچھی چیز کھانا، اچھا ذائقہ دے کر کھانا. علماء نے اس آیت سے بھی یہ بھی نکالا کہ یہ منع نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا حکم ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کہ حضرت نے مجھے نصیحت کی کہ اے اشرف علی، پانی ٹھنڈا پیا کرو، اس سے جو ہے گرمی میں جب آدمی کو پیاس لگے گی تب کی بات ہے، ہر وقت نہیں. ہر حکم کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوا کرتا ہے. فرمایا کہ اس کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ روئیں روئیں سے اللہ کا شکر نکلے گا. لذیذ کھانا اس نیت سے کھانا اور اس ذہن سے کھانا کہ اس سے اللہ کا شکر ہوگا، نفس کی چاہت کے لیے نہیں. نفس کی چاہت تو آ ہی جائے گی، اللہ کی نعمت ہے
اللہ کا شکر ادا کروں گا اور زیادہ. جو بے مزہ کھانے میں بھی شکر تو ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن مزیدار نعمت جو ہے اس میں اور شکر زیادہ ہوتا ہے. تو شکر میں آگے بڑھو. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر میں آگے بڑھو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کو اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کو اپنا منعم سمجھتے ہو. اور حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کس نے یہ نعمتیں عطا فرما رکھی؟ ہر نعمت. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہے، تمہارے وجود سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی نعمت تک کوئی بھی ہے، وہ سب اللہ کی جانب سے. تو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو. پھر آگے فرمایا کہ ہم نے کچھ چیزیں تم پر حرام کی. یہ ذرا اب تفصیل سے بیان کرنا شروع کر دیا حرام بیان چیزوں کا، کہ جتنے بھی جانور، کچھ تو ویسے حرام ہو گئے، کچھ جانور حلال ہیں، جو بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، تو یہ حلال ہیں، لیکن ان کے حلال ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ یہ خود بخود مرے نہ ہوں، مردار نہ ہوئے ہوں، بلکہ ان کو شرعی طریقے سے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، تو پھر یہ حلال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی حرام ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پھر مردار ہو جائیں گے. جو مردار جانور ہے، جھٹکے سے مارا گیا، ویسے اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، اس کو بے ہوش کیا گیا، بے ہوشی میں وہ مر گیا، تو یہ سب مردار میں چلا جاتا ہے. تو یہ حرام ہے، اس کو حرام کر دیا. والدم، خون حرام ہے. خون کا کھانا، اس کا پینا، اس کا یہ نجاست بھی ہے، اور اس کا جو خارجی استعمال ہے، یہ بہنے والا خون یہاں مراد ہے. جو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے اندر سے خون بہتا ہے، وہ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک، اور اس خون کو کھانا استعمال کرنا یہ بھی ناجائز ہے. ولحم الخنزیر، اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت. تو یہاں صرف گوشت کا ذکر کیا گیا. خنزیر ویسے بجمیع اجزائہ، خنزیر کا ہر جز یہ واحد جانور ہے کہ جس کی کوئی چیز بھی پاک نہیں ہے. باقی کچھ جانوروں میں کچھ نہ کچھ تفصیل ہے مزید، کہ ہڈی پاک ہے یا ہر وہ اس کے بال پاک ہیں، وہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن خنزیر کی کوئی چیز پاک نہیں ہے، یہ حرام ہے بجمیع اجزائہ. اور اس وقت المیہ یہ ہے کہ یہ جو یورپی ممالک ہیں وہ خنزیر کی کوئی چیز بیکار نہیں جانے دیتے، اس کو ہر چیز کو اس کا پروسیجر سے گزار کر کسی نہ کسی صورت میں استعمال کرتے ہیں، اور اس سے مصنوعات تیار کرتے ہیں، اور پھر پوری دنیا پہ ان کو بھیج دیتے ہیں. جیلیٹن اس سے نکل رہی ہے، اس کی کھال سے یہ کچھ نکل رہا ہے، اس کے بالوں سے یہ کچھ بن رہا ہے، برش بن رہے ہیں پینٹ والے، اور دوسرے جو ہیں وہ بن رہے ہیں. تو کوئی چیز اس کی وہ ضائع نہیں کرنے دیتے، اور وہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھیجتے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے اسٹوروں پر اس طرح کی چیزیں بڑی آسانی سے دستیاب ہیں. تو خنزیر جو ہے بجمیع اجزائہ حرام ہے، اس کا کوئی چیز حلال نہیں ہے، کسی صورت میں بھی کچھ بھی ہو جائے یہ حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور تیسری چیز جو ہے، وہ چوتھی چیز وہ ہے کہ وہ جانور ویسے حلال ہے، لیکن اس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کہ اب ہمارا نہیں ہے، یہ غیر اللہ کا، جیسے پیچھے مشرکین کیا کرتے تھے، تو یہ بھی حرام ہو جائے گا. ہاں اگر توبہ کر لے تو، اور جانور تو اصل میں اسی کا ہی ہے، اگر واپس اس کو کر لے تو پھر حلال ہے. لیکن اور اسی طریقے سے جو ہے، اگر کسی جانور کے اوپر اللہ کا نام لینے کی بجائے کسی غیر کے نام پر اس کو ذبح، جیسے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اس کی جگہ کوئی اور نام لے دیا، بسم اللات، بسم العزا، بسم المنات، کسی بت کا نام لے دیا گیا، کسی بھی غیر کا نام لیا، اللہ کے علاوہ کسی نبی کا لیا، ولی کا لیا، مقرب کا، فرشتے کا، جن کا، انس کا، کسی کا بھی غیر اللہ کا نام ذبح پر لے لیا تو جانور حرام ہے. ایسے ہی حرام ہے جیسے مردار ہوا کرتا. تو یہ چیز بھی فرمایا جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا، چاہے وہ ویسے مختص کرتے ہوئے لیا یا اس کو ذبح کرتے وقت لیا، تو یہ جانور بھی حرام ہو جائے گا. ہاں البتہ فرمایا کہ یہ چیزیں حرام تو ہم نے کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ تو غفور ہیں، رحیم ہیں. لیکن فرمایا کہ ایسا نہ سمجھنا کہ ہاں مجبوری بن جائے، جان پر بن جائے انسان کی، تو پھر مردار کھانا بھی جائز ہے، پھر خنزیر کھانا بھی جائز ہے، خون پینا بھی جائز ہے، لیکن مجبوری میں جان پر بن رہی ہو جب، یعنی اگر یہ چیزیں استعمال نہیں کرے گا تو جان جائے گی، اور جان بچانا فرض ہے، تو اس کے لیے پھر گنجائش ہے، لیکن اس کے ساتھ دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ غیر باغن، کہ مزے لے کر نہ کھائے، اس کو حرام
اور اس سے کراہت اور طبیعت میں یہ رہے کہ لذت حاصل نہ کرے اس سے. ولا عاد، اور اتنا کھائے کہ جس سے جان بچ جائے. بس حرام جو ہے وہ اگر کھانا پڑے تو اتنا کھائے کہ جس سے جان بچ جائے، مزے لے کر نہ کھائے کہ شیر مادر سمجھ لے اس کو. فلا اسم علیہ، تو ایسے بندے پر پھر گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ ایسی حالت میں اگر کوئی پہنچ جائے تو اس کو بخشنے والا بھی ہے، اور ایسی حالت کا خیال کر کے احکامات میں رخصت اور نرمی دینے والے بھی ہیں. اللہ